اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اپنی عبادت کا حکم دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کی عبادت کرنا یہ واقعتاً بہت بڑا عمل ہے، لیکن میرے اللہ نے اس سے بھی زیادہ حقوق العباد کی تاکید فرمائی، یعنی بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ ان بندوں کے حقوق کے اندر ایک بڑا اہم رشتہ جو ہم سب کے ساتھ ملحق ہے، ہر گھر کے اندر یہ رشتہ موجود ہے، وہ رشتہ ہے ہمارا عورت کے ساتھ رشتہ۔ کبھی ہمیں یہ عورت بیٹی کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی ہمیں یہ عورت ماں کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی عورت ہمیں بہن کے روپ میں نظر آتی ہے، اور کبھی یہ عورت ہمیں ساس اور بہو بیوی کے روپ میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کا رزق اور اس کی دیکھ بھال کا انتظام اس کے باپ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی ماں کے ذمہ ہے، ماں تو صرف دیکھ بھال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے۔ کیوں؟ ماں تو اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتی ہے، ماں گھر کا بھی خیال رکھتی ہے، ماں اپنے شوہر کا بھی خیال رکھتی ہے، ماں اپنے بچوں کا بھی خیال رکھتی ہے، لیکن خاوند صاحب جو ہیں وہ ایک ہی ذہن کے اندر تصور رکھتے ہیں کہ میں اس گھر کا بہت بڑا مالک ہوں، میں اس گھر کا بادشاہ ہوں۔ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ جی میں اپنے گھر کے اندر جب جاتا ہوں کسی کی جرت نہیں ہوتی میرے سامنے بات کرے، جب میں اپنے گھر میں جاتا ہوں سارے میرے سامنے بڑے آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک مجھ سے بہت زیادہ ڈر رہا ہے۔ جب اس بندے نے یہ بات کی تو میں نے اس کو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی چنگیز خان کی نسبت والے لگتے ہو، آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت نہیں ہے۔ آپ یہ بتا رہے ہو کہ جب میں اپنے گھر میں جاتا ہوں تو گھر کے سارے افراد ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر میں موجود ہوتے تو گھر والے بھی خوش ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہے ہوتے۔ آج ہم اس معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑی کمزوری کا شکار ہیں کہ ہم سب چاہے کوئی دیندار ہے، غیر دیندار ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، تو ہم سب کا رویہ ایک ہی چل رہا ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں جاتے ہی ہمارا رویہ خدائی رویہ بن جاتا ہے۔ ہماری تربیت کے لیے ہم کس نے سوچنا ہے؟ جب وہ کہتے ہیں نا اگر ہو ایک کملا اس کو سمجھائے ویڑا، ویڑا ہی ہوئے کملا ان سمجھاوے کیڑا۔ اب گھر کا سردار ہی جب اس بات پہ آ چکا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میری اولاد کی یہ جرت میرے سامنے بولے، میری بیوی کی یہ جرت کہ میرے سامنے کوئی بات کرے، میری بیوی کی یہ جرت میرے سامنے کوئی بات کرے، میری ماں کی یہ جرت میرے سامنے بات کرے، یہ مسلمانوں والا رویہ نہیں ہے۔ اگر ایک شخص گھر کے اندر اس بات کی فکر لے کر داخل ہوتا ہے کہ میں پیسہ کما کے آیا ہوں اور لہذا میں اس وقت ان سب کا بہت بڑا ہوں، اسی ذہن اور غرور اور تکبر کے ساتھ اگر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو یہ شخص اسلام کے خلاف کر رہا ہے، اسلام کے خلاف اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے کہتا ہوں اگر کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور اس کے ذہن میں اس بات کی فکر لگی ہو کہ پوری امت جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے، صراط مستقیم پر چلنے والی بن جائے،
پوری امت کی اصلاح کا اس کو غم لگا ہوا ہے، اور یہ شخص اسی پریشانی میں گھر میں داخل ہوتا ہے، یہ شخص بھی اسلام کے خلاف، سنت کے خلاف گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہونا۔ ہم گھروں کے اندر کرتے کیا ہیں اور ہمارا معمول ہونا کیا چاہیے؟ ہم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے سب سے پہلا ہمارا کام ہوتا ہے کہ میرے کپڑے پریس ہو گئے، میں نے کھانا کہا تھا تیار نہیں ہوا، آج مجھے پانی کیوں نہیں پوچھا گیا، آج میں روٹی کما کے آیا ہوں، میں کاروبار کر کے آیا ہوں، تم سارا دن گھر میں فری ہوتے ہو، گھر میں سارا دن فارغ ہوتے ہو۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے اس چیز کا موازنہ پیش کرتا ہوں کہ ہم یہ بات کس منہ سے اپنے گھروں میں کرتے ہیں کہ ہماری گھر والیاں گھروں میں بالکل فارغ ہوتی ہیں، گھر میں ہی تو رہنا ہے، گھر کے اندر کون سا کام ہے، گھر میں تو رہنا ہے سارا دن، ایک بچوں کو دیکھنا ہے، کبھی کبھار روٹی بنا دینی ہے، دن میں 3 بار صرف کھانا بنانا ہے، یہ کون سا کام ہے؟ ہم نے جب گھر میں جانا ہے تھوڑی سی صفائی کر دینی ہے، یہ کون سا کام ہے؟ عورت نے اگر ہمارے کوئی کام کاج کر دیے تو یہ کون سا اتنا بڑا کام ہے؟ آؤ ذرا ہم اس بات کا موازنہ کرتے ہیں۔ کپڑے دھونے والا کام ہماری گھر والیاں کرتی ہیں، اگر ہم کپڑے باہر سے دھلوائیں تو کتنا خرچہ آتا ہے؟ ایک سوٹ کا 100 روپے، کم از کم 60 سے 70 روپے لگتے ہیں، کم از کم ایک سوٹ کو دھونے اور پریس کرنے کے 60 سے 70 روپے لگتے ہیں، اور ہماری گھر والی ہمارے 10 سوٹ دھوتی ہیں۔ کتنے سوٹ؟ 10 سوٹ دھوتے بھی ہیں اور پریس بھی کرتے ہیں۔ اب بتاؤ وہ ایک 60 روپے کا حساب اگر بنائے تو یہ 600 روپے کا کام اس نے کیا، کیوں جی؟ اگر اس کا ہم حساب بنائیں، ہمارا سوٹ دھونے کا اور پریس کرنے کا 600 روپے کا کام اس نے کیا۔ اس کے بعد آگے چلیے، ہماری گھر والیاں ہمارے لیے کھانا پکاتی ہیں، کیوں جی؟ کھانا پکاتی ہے نا۔ آپ کہو گے کہ جی گھر میں راشن بھی تو میں لے کے دیتا ہوں، راشن آپ نے لے لیا، آپ ذرا راشن لے کے کسی ہوٹل سے کھانا پکواؤ نا، ایک وقت کا کھانا پکوانے کا کم از کم 100 روپے لگ جاتا ہے، ایک وقت کا کھانا پکوانے کا کم از کم 100 روپے لگ جاتا ہے۔ اب وہ 3 ٹائم کھانا بنا رہی ہے، ہماری گھر والی 3 ٹائم اگر کھانا بنا رہی ہے تو اب بتاؤ وہ 300 روپے کا ہمارا کام کر رہی ہے کہ نہیں؟ اب 600 اور 300 کتنے ہو گئے؟ 900 روپے۔ آگے چلیے، اگر ہم کسی کو گھر کے اندر صفائی کے لیے رکھیں، گھر کے اندر صفائی کے لیے رکھیں، ایک وقت کی صفائی کے کم از کم 200 روپے لے لیتے ہیں، وہ ایک وقت کی صفائی کے 200 روپے چل رہے ہیں کہ کوئی بھی اگر گھر کے اندر صفائی کرنے والی آئے گی یا کوئی بھی اگر صفائی کرنے والا آئے گا تو ہم اس کو کم از کم 150 روپے یا 200 روپے ضرور دیں گے۔ ہماری گھر والی یہ 200 روپے کا کام کر رہی ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ کتنے ہو گئے؟ 1100 روپے۔ اس سے آگے اگر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اہل عرب کا یہ دستور تھا، اپنے بچوں کو پرورش کے لیے دائیوں کے پاس چھوڑتے تھے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے عورتوں کے پاس چھوڑ کے آتے تھے، جہاں بچہ 2 سال 3 سال 4 سال تک پرورش پاتا، حتیٰ کہ دودھ بھی پلاتی دائیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اماں حلیمہ سعدیہ نے پلایا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس 4 سال کی عمر تک رہے، 2 سال کی عمر تک دودھ پیا۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں اتنے پیارے بیٹے کو اس کی ماں کے حوالے کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت تھے، اس کے بعد بھی 2 سال پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 سال زندگی گزارتے ہیں۔ اب بتاؤ اس عورت کا معاشرے کے اندر کتنا کردار ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ سارا دن گھر میں ویلی رہتی ہیں، سارا دن گھر میں کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے،
بس زیادہ سے زیادہ تمہیں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا کھانا بنا لیا، تھوڑی صفائی کر لی۔ اب بتاؤ، ہم دن کے اندر 1000 روپے کما رہے ہیں، ہم جو ان کو جا کے گھر میں کہتے ہیں کام تو میں کر کے آیا ہوں، سارا دن سر تو میں کھپا کے آیا ہوں، پیسے تو میں کما کے آیا ہوں، تو نے گھر کے اندر کیا کیا؟ تو بھائیو، اس فکر کو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے اندر کمزوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ہم لیتے ہیں، لیکن ہمارے رویے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور ہم نے تو اپنے بچوں کی ذہن سازی نہیں کی کہ اپنی ماں کے کام کیا کر بیٹا۔ خود تو کیا ہم بچوں کے ذہن میں یہی تصور دے رہے ہیں عورتیں ویلی ہوتی ہیں، عورتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے عورت کا مقام اسلام نے کتنا پیش کیا۔ وراثت کے جو اصول ہیں، جو وراثت کے حقوق ہیں، کل 12 ہیں۔ کتنے؟ 12۔ 8 مقامات پر عورت وارث بنتی ہے۔ کتنے مقامات پر؟ 8 مقامات پر عورت وارث بن رہی ہے، اور 4 مقامات پر مرد وارث بنتا ہے۔ اب بتاؤ، عورت کے حقوق کی بات زیادہ ہے، مردوں کے حقوق کی بات زیادہ ہے؟ عورتوں کے حقوق کی بات زیادہ ہے۔ تو لہذا بات یہ ہے، ہم نے اب یہ مرحلہ وار قدم بہ قدم مشاورت کے ساتھ ہم نے آپس میں بیٹھ کے یہ مشاورت کی۔ 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ہم نے جو معاشرے کی کمزوریاں ہیں ان پہ بات کرنی ہے۔ تو پچھلے جمعہ ہماری بات ہوئی تھی کہ ہم نے اپنے محلے کو، اپنے گھر کو، اپنے علاقے کو اور اپنے سارے معاشرے کو صاف ستھرا رکھنا ہے، یہی بات ہوئی تھی۔ اس کے اندر آپ سب نے، امید کرتا ہوں، اپنا اپنا کردار ادا کیا ہوگا، اور اب آگے آپ سب اپنا اپنا کردار ادا کریں گے اپنے اپنے گھروں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مسنون زندگی لا کر۔ ہم گھر میں جاتے ہیں، جاتے ہی سب سے پہلے میرے کپڑے استری کر دیے، میں نے کھانا کہا تھا میرے آتے ہی تیار ہو، تجھے پتہ نہیں ہے میں سارا دن سر کھپا کے آیا ہوں، کم از کم میرے لیے کھانا تو رکھ دیتی۔ بھائی آپ آئے ہو، حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنا فریش ہو جاؤ، اور آپ کو کھانا ملنے والا ہے۔ اگر بندہ سوچ کے آئے، اگر آپ نے پیسہ کمایا ہے، آپ نے اس پر احسان تو نہیں کیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ تو مرد کے ذمے ہے، اولاد کا رزق اٹھانا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کی ڈیوٹی لگائی، آپ کا اس پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ اب ہم گھر میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہی ہم سب سے پہلے اپنا موبائل نکالتے ہیں۔ بیچاری سارا دن گھر میں بند، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، سارا دن گھر کے اندر بند ہے، اور وہ ہمارا انتظار کرتی ہیں پورا دن۔ گھر والوں کو کبھی کہیں نا فون کر کے، کبھی کبھی مزاحن کہہ لیا کرو، یار گھر والوں کے ساتھ خوش طبعی کیا کرو۔